صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی کی جانب سے عید میلاد النبی کی خصوصی محفل میلاد برائے خواتین، اور میں ہوں آپ کی میزبان سلمیٰ خان۔ سب تعریف خالق کائنات کے واسطے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کی کوئی برابری نہیں، جس کے دربار میں بڑے بڑے سلطان اور بڑے بڑے شاہ زوروں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، جس کے عدل سے انبیاء بھی ڈرتے ہیں، اور جس کے فضل اور رحم سے گناہگاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ آئیے محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں رب تعالیٰ کے اس کلام سے، جس میں اللہ کریم اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے اور بندے اپنے رب سے بات کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی مہلکہ نور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، مصور له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ قبل اس کے کہ ہم محفل پاک کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر جو خوشگلو خوش آواز ثناخوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کے ذریعے سے ہم اس بزم کو سجائیں گے، ان کا تعارف آپ سے کرواتی چلوں۔ میرے دائیں جانب موجود ہیں عروج کاظمی، بہت خوبصورت اور خوش آواز ثناخوان ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں خدیجہ بی بی، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترمہ نایاب اکرم، ان کے ساتھ تلاوت بھی آپ نے سماعت فرمائی مہلکہ نور، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے زارا ضمیر، ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں الشبہ ارشد، الشبہ کے ساتھ ہیں مہنور اکرم، اور مہنور کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں صبا اکبر صاحبہ۔ آپ تمام کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ تمام کو عید میلاد النبی کی یہ خوبصورت بزم بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین کرام، اللہ کریم کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمارا شمار ان لوگوں میں کیا ہے کہ ہم آج یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا
ذکر کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ اللہ کریم کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتَكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو میں بلا شبہ ان نعمتوں میں اضافہ کرتا چلوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی امت مسلمہ کے لیے بلا شبہ نعمت عظمیٰ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس نعمت کا شکر بجا لانا ہم پر پل پل واجب ہے۔ اور اس کاوش میں، اس کار خیر میں سچ ٹی وی نے ہر سال کی طرح اپنا بہترین کردار ادا کیا۔ اللہ کریم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس وقت میں ملتمس ہوں محترمہ ماہنور اکرم سے کہ وہ تشریف لائیں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماہنور، کیا خوبصورت ماحول بنایا ہے آپ نے، اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ سناتی چلوں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشی منانے کے حوالے سے۔ جس روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس دن ابو لہب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، اور لونڈی کا نام تھا صوبیہ۔ وہ دوڑی دوڑی ابو لہب کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کریم نے تیرے بھائی عبداللہ کو فرزند عطا فرمایا ہے۔ ابو لہب نے جب یہ سنا تو اس خوشی میں اور مسرت میں اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو دیکھیے ناظرین کرام، ابو لہب کافر تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشی منائی، اور جب وہ مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا میں پل پل جہنم کی آگ میں جلتا ہوں، لیکن پیر کے روز
میری اس انگلی سے مجھے راحت پہنچائی جاتی ہے جس انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے میں نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ تو ناظرین کرام، ثابت ہوا کہ اگر ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشی مناتے ہیں تو اللہ کریم ہم پر مہربان ہوتا ہے۔ ابو لہب کافر تھا تو اللہ کریم نے اس پر پیر کے روز اس انگلی کے ذریعے کرم فرمایا، رحم فرمایا، جس انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ تو الحمدللہ صد الحمدللہ ہم تو امت محمدیہ ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبوب امت ہیں۔ اگر ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشی منائیں گے تو کیوں نہ اللہ کریم ہم پر کرم فرمائے گا، ہم پر رحم فرمائے گا۔ تو آئیے اس پروگرام کے اس پاک محفل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں اپنی اگلی ثناخوان بہن کو دعوت دیتی ہوں۔ میں ملتمس ہوں محترمہ عروج کاظمی سے کہ وہ آئیں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، سبو بسوی مدینہ رکون ازید و گو سلام برخوا بگرد شاه مدینه گردو بسد تضرع پیام برخوا سبا و سوی مدینہ جا کر میری دعا اور سلام کہنا بسد تضرع شہ مدینہ سے جا کے میرا پیام کہنا بابو برحمت گاہے گزر کن بابو به جبریل گاهی جابی سوز صلات منی علی النبی گاهی بابا به سلام برخوا ہر ایک در پر نبی کے جا کر ادب سے سجدہ گزار ہونا، ادب سے سجدہ گزار ہونا، صلات منی علی النبی گہے بابا بے سلام کہنا، سبو بسوی مدینہ رکون ازید و گو سلام برخوا بگرد شاه مدینہ گردو بسد تضرع پیام برخوا سبا بسوی مدینہ جا کر میری دعا اور سلام کہنا بسد تضرع شہ مدینہ سے جا کے میرا پیام کہنا، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، اتنا خوبصورت کلام پیش کیا عروج کاظمی نے، اور میں ملتمس ہوں ناظرین کرام آپ سب سے کہ آپ بھی درود و سلام کا نذرانہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر اس محفل پاک کا حصہ بن جائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سرکار کا میلاد ہے سب جشن مناؤ، سرکار کا میلاد ہے سب جشن مناؤ، ہر سمت چراغاں کرو
گھر گھر کو سجاؤ، ہر سمت چراغاں کرو گھر گھر کو سجاؤ، رب نے کہا جبریل سے آمد کی خوشی میں، رب نے کہا جبریل سے آمد کی خوشی میں، ہر سمت علم سبز دو عالم میں لگاؤ، اس صبح بہاراں پہ دل و جاں ہے نچھاور، نعت شہ ابرار سنو اور سناؤ۔ معراج کی شب حکم ملائک کو ملا تھا، معراج کی شب حکم ملائک کو ملا تھا، محبوب جہاں پاؤں رکھیں پلکیں بچھاؤ، محبوب جہاں پاؤں رکھیں پلکیں بچھاؤ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، محفل پاک کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں دعوت دیتی ہوں اپنی اگلی ثناخوان بہن کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں، محترمہ زارا ضمیر۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، آج چمکا دو درو دیوار کو، آج چمکا دو درو دیوار کو، عاشقوں کا دن سہانا آ گیا، عاشقوں کا دن سہانا آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لوٹ لائی ہے حلیمہ رحمتیں، لوٹ لائی ہے حلیمہ رحمتیں، گود میں شاہ زمانہ آ گیا، گود میں شاہ زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، آ گیا موسم سہانا آ گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور زارا پڑھ رہی تھی ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، اس سے ریلیٹڈ ایک بہت خوبصورت حدیث پاک آپ کو سناتی چلوں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو میں نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اللہ کریم نے جب سے مجھے بنایا ہے میں چوتھے حجاب میں ایک روشن ستارہ دیکھا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد نمودار ہوتا تھا، اور میں نے اس ستارے کو 72,000 سال مرتبہ دیکھا ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل کیا تو نے اب کبھی وہ ستارہ دیکھا ہے؟ اب کہیں وہ ستارہ تجھے نظر آیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا انا ذالکا کوکب، اے جبرائیل بے شک وہ ستارہ میں ہی تھا، اور جب میں قیام کرتا تھا تو میں نظر آتا تھا، اور جب میں سجدے میں ہوتا تھا تو میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔
اس سے ثابت ہوا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نور مبارک حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی پہلے اللہ کریم نے تخلیق فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی آئیے محفل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں اپنی اگلی ثنا خوان بہن سے جن کا نام ہے خدیجہ بی بی۔ خدیجہ سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت پیش کریں۔ میلاد کا موسم آوت ہے، ہر ذرہ جشن مناوت ہے، ہر چاند ستارہ رستوں میں کرنوں کی پھول بچھاوت ہے، ہر پیڑ پہ چڑیاں چہکے ہیں، ہر شاخ پہ گل مسکاوت ہے، ہر پیڑ پہ چڑیاں چہکے ہیں، ہر شاخ پہ گل مسکاوت ہے، دھرتی سے فلک تک حور و ملک ایک نوری فصل اگاوت ہے، وہ حکم خدا سے نیا کو منجدار میں پار لگاوت ہے، سبحان اللہ۔ وہ حکم خدا سے نیا کو منجدار میں پار لگاوت ہے، سرکار کی آمد آمد ہے، گھر بار ریاض سجاوت ہے، میلاد کا موسم آوت ہے، ہر ذرہ جشن مناوت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آمد سرکار سے ہے روشنی چاروں طرف، آمد سرکار سے ہے روشنی چاروں طرف، ہے بہار جشن میلاد النبی چاروں طرف، ہے بہار جشن میلاد النبی چاروں طرف، دیکھیے کس شان سے ابھرا ہے بطحا کا چاند، دیکھیے کس شان سے ابھرا ہے بطحا کا چاند، فرش سے تا عرش چٹکی چاندنی چاروں طرف، یہ کواکب یہ گل و گلزار یہ حسن و جمال، یہ کواکب یہ گل و گلزار یہ حسن و جمال، میرے آقا کی تجلی چھا گئی چاروں طرف، میرے آقا کی تجلی چھا گئی چاروں طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شرف نبوت سے کس وقت بہراور ہوئے، یعنی آپ کے لیے نبوت کب واجب یا کب ثابت ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے مرحلے میں تھی، یعنی روح اور جسم کا باہمی تعلق ابھی قائم نہ ہوا تھا۔ تو ناظرین کرام ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے پہلے اللہ کریم تخلیق فرما چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس پاک محفل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں اپنی بہن الشبہ ارشد سے کہ وہ آئیں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا،
بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں، مگر آپ کہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں، مگر آپ کہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ کسی منصب کا طلبگار ہوں، نہ دنیا کا، کسی منصب کا طلبگار ہوں، نہ دنیا کا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھی الشبہ ارشد جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر میں وہ نور جلوہ فرما ہوا جس سے خالق تعالی نے تمام عالم کو نور بخشنا تھا، تمام عالم کو جلا بخشنی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے صحن میں سفید کپڑوں والی حسین و جمیل عورتیں گایا کرتی تھیں اور میرا دل بہلایا کرتی تھیں، اور کہا کرتی تھی کہ اے آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تیری گود میں ایک ایسا بچہ آنے والا ہے جو تمام کائنات کا سردار و مختار ہوگا۔ ان دنوں بارش کی بہت کمی تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے کے بعد اللہ کریم نے بارش برسائی اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک بزرگ تشریف لائے، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں آدم علیہ السلام ہوں اور تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں کہ تمہاری گود میں وہ نبی آنے والا ہے جس کے صدقے سے میری توبہ قبول ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، حضرت نوح اور دیگر انبیاء نے آ کر مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ پھر وہ گھڑی آن پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس وقت پیاس لگی اور دل گھبرانے لگا، تو میں نے دیکھا کہ چاروں طرف حسین و جمیل عورتیں خوبصورت کٹورے لے کر میری خدمت میں حاضر ہیں اور انہوں نے مجھے پانی پلایا، میری پیاس بجھ گئی اور میرے دل کو اطمینان ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم قریشی خواتین ہو؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، ہم جنتی خواتین ہیں، ہم مریم ہیں، ہم آسیہ ہیں،
ہم حوا ہیں اور ہم سائرہ ہیں۔ یہ تمام جنتی بیبیاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل بہلانے آیا کرتی تھیں اور آپ کو بشارت دینے آیا کرتی تھیں کہ آپ کی گود میں تمام کائنات کے سردار و مختار آنے والے ہیں۔ مبارک ہو کعبے کے پاسباں تشریف لائے ہیں، مبارک ہو خدا کے رازداں تشریف لائے ہیں، مبارک ہو بتوں کو توڑنے والے ہوئے پیدا، مبارک ہو دلوں کو جوڑنے والے ہوئے پیدا۔ اور آج کی اس خوبصورت بزم کی آخری ثنا خوان کو دعوت دینے جا رہی ہوں، محترمہ مہلکہ شیخ، کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت مبارکہ پیش کریں۔ جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، بے شک تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی کو ہر دکھی نے ہے پکارا یا رسول اللہ، تم ہی کو دکھی نے ہے پکارا یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو، سبحان اللہ۔ تیرا میرا سر ہو سکون دل میسر ہو، پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور مجسم صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ کون پانی کو اڑاتا ہے ہوا کے دوش پر، کس نے بخشی پیڑ کو آتش پذیری سوچیے،
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جی ناظرین کرام، اتنی خوبصورت بزم میں درود و سلام کے نذرانے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ سب سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، درود و سلام سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے اور باقاعدہ طور پر عملی طور پر اس محفل کا حصہ بن جائیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید القونین والثقلین، محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم اللہ کے پیارے کا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ کے حبیب کی خوشنودی کے لیے کیوں نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا ذکر کیا جائے۔ آئیے پیش کرتے ہیں آل اطہار کی بارگاہ میں درود اہل بیت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین، وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد۔ پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی بادب حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ روایات میں آتا ہے کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر میں منتقل ہوا تو اس صبح شیطان لعین کا تخت اوندھا پڑا تھا، اور اسی غم میں وہ 40 روز تک دریاؤں میں غوطے لگاتا رہا اور چلاتا رہا، اور وہ ایک ایسی چیخ لگایا کرتا تھا کہ اس کی تمام اولاد اور تمام جو اس کے چیلے ہیں وہ اس چیخ پر اکٹھے ہو جایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ تیرے اضطراب کا سبب کیا ہے؟ تو شیطان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے افسوس و ہلاکت ہے تم پر، اس دفعہ تم ایسے ہلاک ہوگے گویا تم کبھی ہلاک نہ ہوئے تھے۔ اور شیطان اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ ان قریب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب تشریف لا رہے ہیں جو اللہ کی جانب سے نبی مبعوث ہوں گے۔
تو ناظرین کرام اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ وہ کون لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہیں اور اللہ کریم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی نہیں مناتے اور میلاد منانے سے منع کرتے ہیں۔ اس موضوع کو امام احمد رضا خان بریلوی نے کس طرح سے بیان کیا ہے؟ فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہماری جانب سے اس پاک اور بابرکت محفل کو اپنی پاک اور بابرکت بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں بار بار یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کرتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا رب کریم تیرا کروڑ ہاں کروڑ شکر ہے کہ تو نے آج ہماری زبانوں سے اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر جاری کیا۔ یا رب العالمین اس ذکر پاک سے ہمارے نامہ اعمال کو روشن فرما دے، اس ذکر پاک کے طفیل یا رب العالمین ہم تمام کے بگڑے کام سنوار دے، یا رب العالمین ہم تمام کی مشکلات کو آسان فرما دے، یا رب العالمین ہم تمام کے رزق کشادہ فرما دے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق عطا فرما دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ یا رب العالمین سچ ٹی وی اور تمام انتظامیہ، وہ تمام لوگ جو اس محفل کے انتظام و انصرام میں شامل ہیں، یا رب العالمین ان تمام کو اس کا بہترین اجر عطا فرما، اور ہمیں بار بار اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سجا لو نعت کی ڈالی، درود پاک کی لڑیاں، کہ آئی ہیں میرے سرکار کے میلاد کی گھڑیاں۔ فلک بھی خوشنما ہے اور تارے جھلملاتے ہیں، زمین و آسمان والے سبھی خوشیاں مناتے ہیں، برستی ہیں چھما چھم رحمت غفار کی جھڑیاں، کہ آئی ہیں میرے سرکار کے میلاد کی گھڑیاں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سجائی جا رہی ہیں محفلیں نعت و تلاوت کی، صدائیں آ رہی ہیں مرحبا جشن ولادت کی، گداؤ بے نواؤ غم کے مارو اب نہ شرماؤ، خدا کی رحمتیں ہیں جوش پر کاسے لیے آؤ، دکھائی دے رہے ہیں سب مسلمان کس قدر شاداں، اٹھاؤ ہاتھ آصف تم بھی رحمت سے بھرو داماں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
یہ سلام عاجزانہ ہو